ملاقات کا وقت تو 4 بجے تک ہوتا ہے، ملاقات نہیں ہو پائی۔ عام طور پہ یہی ہوتا ہے، 7 مرتبہ یہی ہوا کہ سی ایم صاحب وقت ختم ہونے پر گھر چلے جاتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں، لیکن آج دھرنا دیے کیوں بیٹھے ہیں؟ اسد صاحب سب سے پہلے آپ کا شکریہ۔ بالکل اس وقت اڈیالہ کے سامنے سی ایم خیبر پختونخوا، ہمارے ایم پی ایس کیبنٹ کے ہمارے ممبرز اس وقت موجود ہیں۔ یہ 8ویں دفعہ ہے، جیسے آپ نے اپنے بیانیہ میں بتایا، یہ 8ویں دفعہ سی ایم خیبر پختونخوا یہاں پہ آ رہے ہیں، بلکہ تمام تر جو قانونی اور آئینی راستے ہیں وہ اختیار کرنے کے بعد ہم یہاں پہ آتے ہیں۔ سی ایم صاحب کا آج بھی اس لسٹ میں نام موجود ہے جس سے آج ملاقات کا دن تھا، اور آپ کو پتہ بھی ہوگا کہ عمران خان صاحب سے منگل کے دن فیملی کا ملنے کا دن ہوتا ہے اور تھرسڈے کے اس سے پولیٹیکل لیڈرشپ ملتی ہے۔ جی، تو اسی سلسلے میں آج سی ایم خیبر پختونخوا دوبارہ آئے اور وہاں انہوں نے ملنا چاہا عمران خان صاحب سے، تو انہیں ایک دفعہ پھر روکا گیا۔ تو اس وقت ہم ایک علامتی دھرنے پہ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم یہاں پہ بیٹھنے جو ہے، ہمارا جو مقصد ہے کہ ہم تمام چیزیں آن ریکارڈ لانا چاہتے ہیں۔ جیسے ہم نے تمام لوگوں کو خط لکھا، سی ایم مریم نواز کو لکھا، پی ایم صاحب کو لکھا، چیف جسٹس صاحب کو کال کی، تو ہم ساری چیزیں ریکارڈ پہ لانا چاہتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پچھلے 27 اکتوبر سے عمران خان صاحب کو انہوں نے آئسولیٹ کیا ہوا ہے۔ 27 اکتوبر سے لے کے آج تک کوئی ان سے، نہ ان کی فیملی کا ممبر، نہ کوئی پارٹی کا ممبر، نہ کوئی پولیٹیکل ہماری ممبر، نہ ہی کوئی وکیل ان سے ملا ہے۔ تو ہمیں تشویش ہے ان کی صحت کے بارے میں۔ کل ایک رپورٹ بھی آئی ہے، انٹرنیشنل میڈیا نے بھی اس کو کور کیا ان کی صحت کے حوالے سے، تو ہمیں بڑی، لیکن اس پر اڈیالہ جیل حکام نے تو واضح کر دیا ہے کہ ان کی از پرفیکٹلی فائن اور کوئی ان کو مسئلہ نہیں ہے اور وہ یہیں پر موجود ہیں، کہیں شفٹ بھی نہیں کیا گیا۔ تو اڈیالہ جیل حکام نے واضح تو کر دیا سر۔ دیکھیں اڈیالہ جیل کے جو حکام ہیں وہ تو نہ قانون کو مانتے ہیں نہ آئین کو مانتے ہیں۔ ہم ان کی ورڈنگز کو کیسے مان لیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سی ایم خیبر پختونخوا ان سے ملے، ان کی صحت دریافت کرے۔ جو لسٹ میں 7 لوگ ہیں ان میں سے کوئی جا کے ملے تاکہ ان کی صحت جو ہے، ان کی صحت کے بارے میں دریافت کرے۔ اس میں اتنی بڑی بات کیا ہے؟ مطلب ہم تمام تر اپنے آپشن یوز کر رہے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی کہا کہ ہم تمام تر چیزیں ریکارڈ پہ لانا چاہتے ہیں۔ ریکارڈ پہ لانے کے بعد جب تمام آپشن ختم ہو جائیں گے یا کہیں بھی ہماری سنوائی نہیں ہوگی تو ہم عوام کے پاس جائیں گے اور عوام اپنا راستہ اختیار کریں گے۔ اب منگل کو جب علیمہ خان صاحبہ نے دھرنا دیا ہوا تھا شفیع اللہ صاحب، تو اس وقت چیف منسٹر صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی شام میں، انہوں نے کہا کہ جی میں جانے والا تھا لیکن پھر مجھے پتا چلا کہ ایک فالس فلیگ آپریشن ہو سکتا ہے، اس لیے میں نہیں گیا۔ تو اگر انہوں نے منگل کو اپنا ارادہ ترک کر دیا تھا تو یہ خدشہ کیا آج موجود نہیں تھا جو آج وہ چلے گئے؟ دیکھیں جہاں تک منگل کی اور آج کی بات ہے تو آج ہمارا دھرنے کا کوئی پروگرام نہیں تھا۔ یہاں پہ ہم آئے، ہم نے ملاقات کرنی چاہیے، ہمیں دوبارہ روکا گیا تو ہم وہاں پہ بیٹھ گئے۔ اگر دھرنا ہوتا یا ہمارا پلان ہوتا تو یہاں پہ ہزاروں لوگ ہوتے، ہم ان کو کال آن کرتے۔ آج ہمارا یہاں بیٹھنا، ہم کوئی بیٹھنے کے ارادے سے نہیں آئے تھے۔ ہاں ہم ریکارڈ چیز لانا چاہتے ہیں کہ ہم 8ویں دفعہ آئے تھے تو ہم نے یہاں پہ بیٹھ کے 4 گھنٹے 5 گھنٹے انتظار کیا۔ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ عمران خان صاحب کے صحت کے بارے میں ہمیں بڑے کنسرن ہیں، ہم ملنا چاہتے ہیں۔ کب تک بیٹھیں گے چیف منسٹر شفیع اللہ صاحب، کب تک بیٹھیں گے اڈیالہ کے بعد؟ اس وقت ہم جیل حکام سے ہم نے 2 دفعہ بات کی، ان کو ہم نے یہ بھی آپشن دی کہ جائیں ٹھیک ہے آپ ہمیں نہ ملوائیں، ہمیں ریٹرن میں دے دیں کہ ہم آئے تھے اور آپ ہمیں اجازت نہیں دے رہے، ہمیں ریٹرن میں نہیں دے رہے ہیں، وہ کوئی ورڈنگ ہی ہمیں نہیں دے رہے جو یہاں پہ پولیس موجود ہے۔ اور جہاں تک بیٹھی کی بات ہے تو سی ایس او صاحب اس وقت اندر گئے ہوئے ہیں، جیسے وہ باہر آئیں گے تو ہم آپ کو کوئی ورڈنگ دیں گے اس کے بعد۔ چاہیے سر، آخری بات یہ بتا دیجئے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ٹیلی ویژن پر خبریں چلی ہیں کہ وہاں اڈیالہ کے قریب سے گزرنے والی ایک گیس پائپ لائن پھٹ گئی ہے، وہاں سے گیس کا اخراج ہو رہا ہے، اور یہ بات سی ایم کے اسکواڈ کو بھی بتا دی گئی ہے اور جو گیس حکام ہے ان کو بھی اطلاع اوبویسلی پولیس نے کی ہے۔ تو خدا نہ خواستہ یہ ڈینجرس بھی ہو سکتا ہے، کیا یہ بات آپ کے اور سی ایم صاحب کے اسکواڈ کے اور آپ سی ایم صاحب کے علم میں لائی گئی ہے؟ اس کے باوجود ایسی بات بالکل ایک بتائی گئی ہے، لیکن ہمیں تو وہ اسپاٹ نظر یہاں سے نہیں آ رہا، لیکن ایسی بات کا ذکر ہوا ہے کہ اس طرح کوئی گیس کی پائپ لائن پھٹ گئی ہے۔ لیکن تحریک انصاف کے کارکن یہاں پہ موجود ہے، سی ایم خیبر پختونخوا یہاں پہ موجود ہے اور سی ایس او صاحب اندر گئی ہوئے ہیں، وہ جیل حکام سے بات کر۔ بہت شکریہ شفیع اللہ جان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اندر گئے ہوئے ہیں، جب تک ان سے بات چیت ہو رہی ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی یقین دہانی کرا دیں، دھرنا دینے کا ارادہ نہیں تھا۔ یہ ساری باتیں آپ نے شفیع اللہ جان صاحب کی سنی ہیں۔ اب میں مروت صاحب، یہ کیا سی ایم کی اسٹریٹجی، علیمہ خان صاحبہ کی اسٹریٹجی، پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی، یہ ٹھیک لگ رہی ہے آپ کو کہ ملاقات نہ ہو تو دھرنا دے کے بیٹھ جائے رات گئے تک؟ میرا خیال ہے کہ ان حالات میں پی ٹی آئی اپنا مقصد اس سے حاصل کر رہی ہے۔ 8 دفعہ اگر چیف منسٹر آتا ہے اور 20ویں دفعہ اگر گھر کے افراد آتے ہیں اور ملاقات نہیں ہوتی ہے، اور یہ بات جو ہے روزانہ پاکستانیوں کو پتہ چلتی ہے
ایک چیز جو اجاگر ہوتی ہے وہ ہے اپریشن، زیادتی، کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے، اور اس سے جو ہے یقیناً ہمدردیاں الائنیٹ ہوتی ہے، پی ٹی آئی کے فیور میں گین ہو رہی ہے۔ اگر یہ پریکٹس یہ نہ کریں تو ان کے پاس کوئی اور راستہ بھی تو نہیں ہے نا۔ اس سے کم از کم یہ تو گین کر رہے ہیں کہ ایک آواز اٹھ رہی ہے، میڈیا کے لیے خبر بنتی ہے۔ اور دوسرا جو ہے 8 دفعہ اگر چیف منسٹر، دیکھیں مجھے علم ہے کہ چیف منسٹر صاحب کی ملاقات نومبر کے بعد ہو سکتی ہے، اچھا نومبر میں نہیں ہوگی، اور نومبر میں نہیں ہوگی تو نومبر تو آلموسٹ جانے والا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ دسمبر میرا خیال ہے دسمبر میں ہو جائے گی، کیونکہ بیسیکلی اندیشے جو ہے نا، جو سب سے بڑا کنسرن ہے وہ ہے احتجاج کا۔ جی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت ویسے ہی خائف ہے احتجاج سے۔ اگر ڈنکی کی چوٹ پہ ان کو اجازت بھی دے دینا تو تب بھی یہ احتجاج جو ہے وہ، کل آپ نے پشاور میں دعا کی وہ تقریب دیکھی ہوگی جس میں 1000 سے کم لوگ آئے ہوئے تھے، تو وہ 1 سال کے بعد ایک لینڈ مارک ایونٹ تھا جس کا اثر یہ ہوا۔ تو پھر دوسری بات یہ ہے کہ احتجاجی طاقتیں تمام سیاسی پارٹیوں کی کمزور پڑ چکی ہیں 26 نومبر کے واقعات اور ٹی ایل پی کے واقعات کے بعد، تو لہٰذا اور پی ٹی آئی کی تو اپنی جو اتحاد ہے وہ پارا پارا ہو چکا ہے۔ ورکر جو ہیں، حتیٰ کہ ورکرز اب دلچسپی نہیں لے رہے ہیں، جو واضح ہیں 5 اگست کے جلسے سے، 14 اگست کے جلسے سے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ خائف ہیں اس چیز سے کہ خان سے مل کے، خان نے تو ان کو ایک ہی بات کہنی ہے کہ جی جس مقصد کے لیے آپ آئے ہیں وہ پورا کریں، احتجاج کریں۔ یہ obviously یہ انڈرسٹوڈ بات ہے۔ اچھا، تو لہٰذا نومبر کا آئیڈیل مہینہ تھا احتجاج کے لیے، وہ اب گزر گیا۔ دسمبر میں سردی اتنی ہو جائے گی، 7 دسمبر تک تو انہوں نے کچھ نہیں کرنا ہے، کیونکہ 7 دسمبر کو جلسہ ہے۔ 7 دسمبر کے جلسے کے بعد اگر کوئی زیادہ ہو جائے گی، سردی اتنی ہوگی کہ ہیومنلی پاسبل نہیں ہے کہ آپ جو ہے کھلے آسمان تلے جناب بغیر کسی لحافوں کے اور بغیر کسی بندوبست کے جو ہیں بیٹھ جائیں۔ موسم کی سنگینی ہمیشہ بڑا کردار ادا کرتی ہے تعداد گھٹانے میں، تو لہذا میرا خیال ہے کہ دسمبر کے بعد ان کو بھی، دسمبر کے بعد تو پھر جنوری میں بھی سردی کا عالم نہیں آتا، پھر فروری میں تو رمضان شروع ہو جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ یہ قصہ جو ہے احتجاج کا، یہ اب قصہ پارینہ بن چکا ہے۔ اچھا، اب احتجاج نہیں ہوگا، احتجاج تو دعاؤں پہ آئے ہیں اور خیر سے۔ اور آپ نے تو کل یہ بھی کہا تھا کہ قوالی بھی ساتھ میں شامل کر لیں۔ قوالی اب تو اگلے مرحلے پہ میرا خیال ہے کہ استخارے ہوں گے، اجتماعی دم ہوں گے۔ چلیں، اس کا ان ساری باتوں کا جواب تو احمد اویس صاحب دیں گے، لیکن اس سے پہلے آغا شاہ زیب صاحب، کیوں نہیں ملاقات ہو پا رہی؟ 8 مرتبہ آئے ہیں، اب مروہ صاحب کہتے ہیں کہ جی نومبر میں ملاقات نہیں ہوگی۔ نومبر میں ملاقات اس لیے نہیں ہوگی کہ دسمبر تک ٹالا جائے، اور دسمبر میں پھر موسم سخت ہو جائے گا تو پھر ملاقات کا فائدہ بھی نہیں رہے گا۔ یعنی اب آپ چاہتے تھے کہ نومبر میں احتجاج نہ ہو، خان صاحب سے ملاقات ہو گئی تو کہیں وہ احتجاج کا نہ کہہ دیں، اس لیے ملاقات روکی گئی ہے۔ جی تھینک یو ویری مچ۔ مروہ صاحب کا اپنا ایک اوپینین ہے، ان کے وہ رائے رکھتے ہیں اپنی، لیکن میرے خیال میں مطلب فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں کہ جی وہ زیادہ بہتر بھی جانتے ہیں کیونکہ وہ ایک زمانے میں ان سے ایسوسیٹڈ بھی تھے، تو وہ احتجاج کا کہیں گے، لیکن احتجاج کون کر رہا ہے؟ احتجاج یہ کرنے کی کیپیسٹی رکھتے ہیں کیا؟ انہوں نے 20 دفعہ جو ہے نا احتجاج کی کال دی، انہوں نے جو ہے نا وہ آپ سب کو پتا ہے ان کی سی ایم صاحب جو ہے نا وہ ایک کچھ چند ہزار لوگ جمع کر کے لائے یہاں پہ اور کہتے ہیں جی ملین مارچ ہے، اس کے بعد پھر خود جو ہے نا غائب ہو گئے، 11 ڈسٹرکٹس کے جو ہے نا غائب، اب وہ نمودار ہو گیا اچانک سے اسمبلی میں وہاں جا کر۔ تو احتجاج کرنے کی ان کی کیپیسٹی تو ہے ہی نہیں ابھی۔ یہ مطلب پہلے بھی احتجاج نہیں کر رہے ہوتے تو پہلے بھی صرف ان کا جو ہے نا وہ گانا بجانا چل رہا ہوتا تھا، ٹھیک ہے وہ آ جاتے تھے ڈی چوک پہ بیٹھ جاتے تھے، لیکن احتجاج کرنے کی تو ان کی کیپیسٹی نہیں ہے، تو اس سے تو کوئی پرابلم ہے ہی نہیں کہ احتجاج کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ اور اتنے حصوں میں بٹ چکے ہیں یہ کہ ان کا کوئی ایک لیڈر، میں تو کہتا ہوں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ جن کے 5 آپ لیڈرز کو اکٹھے ایک جگہ آپ بٹھا کے تو دکھائیں، مطلب ایک طرف بشرا بی بھی ہیں، دوسری طرف علیمہ خان صاحب ہیں، ان کا اپنا آپس میں رفٹ چل رہا ہے، پھر سی ایمز کے آپس میں رفٹ چل رہے ہیں، تو ان کی تو ایک یونیفائڈ پلیٹ فارم ہی نہیں ہے کہ جہاں جو ہے نا اکٹھے بیٹھ سکیں۔ جہاں تک آپ نے ملاقات کی بات کی تو ملاقات جو ہے نا وہ جیل مینوئل اور جیلر کے ڈسکریشن ہے، وہ دیکھ رہے ہیں وہاں پر ان کی جو ہے نا وہ پروسیس کو کریں گے جس دن جب وہ the day he will find it deem it fit کہ جی ان کی ملاقات کروائی جا سکتی ہے۔